السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج گجرات کے بروڑا ضلع کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے موجپور، جہاں پہ حضرت مستان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف ہے، اور اس عرس شریف کی تمام تقریبات اور نیاز، چادر، سندل، جو کچھ بھی عرس شریف کے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں، الحمدللہ برسوں سے ہمارے ہر دل عزیز پیر طریقت صوفی باصفا حضرت قبلہ کالو بابا سلمہ بڑے ہی خلوص اور عقیدت سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بہت سے ایسے آستانے ہیں جو حضرت پیر طریقت کے ماتحت ہیں، اور یہ سرکار کی کیا کہتے ہیں کرم نوازش ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے ہمارے ہر دل عزیز پیر طریقت کالو بابا کو چنا ہے، اس لیے کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو تو نہیں چنتے، ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کو وہ پسند فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ والا پسند کر لے، بس یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بھی اس سے پسند فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہمارے کالو بابا جو پادرا کے رہنے والے ہیں، جن کی بزرگان دین کے آستانوں سے کافی عقیدت جڑی ہے اور آستانوں پہ کافی آپ کی خدمت ہے، تو الحمدللہ آپ وقفہ بوقفہ آپ ان کو ویڈیو کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کی شفقت ہے کہ مجھ ناچیز کو ہر پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم ان کے بلاوے پر تمام بزرگان دین کے آستانے پر حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ مستان بابا کے آستانے پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد جو بھی چھوٹی موٹی تقریبات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ سورج ضلع بروڑا موجپور گاؤں ہے۔ آج حضرت سید مستان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، جو بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ مسلمانوں کی بستی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے کالو بابا جو ہیں وہ پورا انتظام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی تقریبات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دیا جائے گا۔ آج بوٹل لایا ہوں الہ الا اللہ، حق لا 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 الہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا اور لے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من الجنة والناس۔ الفاتحة۔
یا کریم کار سادہ خالق بندہ نوازا پروردگار تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ مایوس تجھ سے امیدوار اے پروردگار عالم خالق کائنات خالق ارض و سماوات میں نے جو کچھ بھی قرآن شریف کی تلاوت پڑھی ہے اور سرکار مستان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر جو کوئی یہاں پر لنگر تقسیم کیا گیا اور جو کچھ بھی یہاں پر نظر نیاز پیش کی گئی ہے اے اللہ اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو یا کچھ بھی بھول چک ہو گئی ہو کچھ خطا ہو گئی ہو بے ادبی ہو گئی ہو تو اے اللہ تو ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت کے آپ کے آل اصحاب ازواج مطہرات خلفاء اربعہ خلفاء راشدین تمام نبیین صدیقین شہداء و صالحین شہید کربلا 12 امام 14 خانوں 4 سلسلے حضور غوث اعظم سیدنا احمد کبیر رفاعی حضرت بدیع الدین زندہ شمدار داتا گنج بخش لاہور خواجہ غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین صابر پاک نظام الدین اولیاء سلطان مخدوم اشرف فنانی اور عالم میں جتنے بھی پیر اولیاء پیغمبر ہیں ان سب کو اے اللہ میں نے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ان سب کا ثواب ہم سب کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول فرما دے اور خصوص بالخصوص صاحب مزار جو مستان بابا لیٹے ہوئے ہیں اے اللہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول فرما رہے ہیں اور مومن مومنات میں جتنے مومنین شہیدین ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رسالہ ثواب کے طور پر ان کو قبول فرما اے اللہ تمام پیران طریقت کے صدقے تو فیل اور مستان بابا کے صدقے تو فیل اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان اگر پریشان حال ہے اور ظالم ظلم کر رہا ہے تو اے اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے اے اللہ مومن مومنات کو جتنے مرحومین شہیدین سب کی مغفرت فرما دے اور اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے غوث بغداد کے صدقے تو فیل میں اے اللہ اور مستان بابا کے صدقے تو فیل میں ہم ان بزرگوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ ہماری ماں بہن اور جتنے بھی یہاں حاضرین آئے ہوئے اے اللہ ان کی جو بھی پریشانی دین اور دنیا بھی ہو اے اللہ تو اپنے فضل سے اور ان بزرگوں کے وسیلے سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے آمین اے اللہ ہمیں زمینی آسمانی شیطانی ہر قسم کی آفت و بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرما ہمارے والد والدہ اور ہمارے والد والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما ہمارے استاذ کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ مایوس امیدوار اور خصوص بالخصوص اے پروردگار عالم ہمارے بروڈا کے مستان بابا جو آئے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے مستان بابا کی عمر میں برکتیں عطا فرما اور پیر طریقت ہمارے کالو بابا جو سرکار مستان بابا کے یہاں پورا انتظام کرتے ہیں اے اللہ ہمارے کالو بابا کی عمر میں برکتیں عطا فرما ان کی رحم و کرم تمام چاہنے والوں پر قائم اور دائم رکھ اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ مایوس تجھ سے امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله ایک نعرہ حیدری یا علی ایک نعرہ حیدری یا علی چکا چک دم مدار بیڑا پار چکا چک دم مدار بیڑا پار آج طفیل پیر مرشد شیخ اسماعیل میاں سبحانی سلطانی فقیر و عامل و کامل کلندروار کا صدقہ اج طفیل پیر و مرشد شیخ اسماعیل میاں سبحانی سلطانی فقیر و عامل و کامل کلندروار کا صدقہ اج طفیل پیر و مرشد شیخ اسماعیل میاں سبحانی سلطانی فقیر و عامل و کامل کلندروار کا صدقہ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو یا خواجہ ہماری فریاد کو مقبول بنا دو یا خواجہ ایک نگاہ کرم ہم گدا پر بھی کر دیجئے دامن مقصود کو بھر دیجئے یا غریب نواز دامن مقصود کو بھر دیجئے یا غریب نواز بگرداب بلا افتاد کستی جئی پان سکتا نارات پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ طفیل خواجہ ہم سب پہ نگاہ کرم عطا فرماؤ ہم سب پہ نگاہ کرم عطا فرماؤ ہم سب پہ نگاہ کرم عطا فرماؤ علی
علی مولا علی علی امام منت و منم غلام علی ہزاروں جاں گرامی فدائے نام علی حیدریم کلندریم مستم بندائے مرتجا علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے سیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں ہم لوگ شریک ہیں، اس محفل کا مقصد جو ہے وہ ایک اللہ کے ولی کامل کی یاد میں اور ان کے عرس شریف کے موقع پر پیران طریقت اور تمام عاشقان اولیاء اللہ حاضر خدمت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے، ایک تاریخ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کے چپے چپے پر ظلم و ستم اور جادوؤں کا غلبہ تھا، اور ہگوڑی اپنے علم کی طاقت پر، اپنے جادو کی طاقت کی بنیاد پر لوگوں پر حکومت کر رہے تھے اور لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، اس ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ تشریف لائے، جو سر فہرست بہت لمبی ہے۔ حضور سلطان الہند غریب نواز سے پہلے بھی ہندوستان میں اولیاء کرام تشریف لائے، اور انہوں نے جادوؤں کو اور ایسے ہگوڑیوں کا نیست و نابود کیا جو اپنے علم کی بنیاد پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن جب سلطان الہند غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں اسلام کی بلندی اور شان کا پرچم دیا گیا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے اسلام کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد جادو کو بھی نیست نابود کیا گیا، اور ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ اور یہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ غریب نواز کا فیض ہے کہ آج ہندوستان کے چپے چپے میں اولیاء اللہ آرام فرما ہے، اور اولیاء اللہ پہنچے، اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، ملت کی خدمت کی، اور وہ لوگ جو طاقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، جادو کی بنیاد پر لوگوں پر حکومت کر رہے تھے، آپ نے ان سب ظلم و ستم سے عوام کو، پبلک کو، مخلوق کو نجات دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ بزرگان دین کا ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہم پر ان بزرگوں کا احسان ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی یادوں کو قائم رکھا جائے، ان کی یادوں کو منایا جائے، تاکہ آنے والی نسل کو پتا چلے کہ انہی بزرگوں کے صدقے طفیل میں ہمارے آبا و اجداد کو ایمان ملا ہے۔ آج ہم جس آستانے پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ گجرات بروڈا کا ایک گاؤں ہے، مجھ پورا پادرا تعلقہ کا، وہاں پر یہ مستان بابا کا آستانہ ہے، اور وہیں پہ آج یہ چھوٹا سا ایک عرس منایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ عرس آپ مستان بابا کو 325 سال ہوئے، جو وہاں پر بھی 5 پیرے، وہ بھی برسوں سے یہاں پر آپ کے مزارات ہیں، اور اس کے بعد مستان بابا ہے، اور یہاں پر ہندو مسلمان سب آتے ہیں، اپنا فیض پاتے ہیں، اور لنگر عام ہوتا ہے، لنگر عام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے ہر دل عزیز پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی غلام کالو بابا مدث اللہ نورانی کی بہت ہی اس عرس میں خدمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے مزارات اولیاء پر اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو میں خصوص جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگ سے میں گزارش کروں گا کہ پیر طریقت قبلہ سیدنا کالو بابا مدث اللہ نورانی
کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا فیض اور ان کی مہربانی عوام پر اور اہل سنت پر قائم رکھے. اور خانقاہ قادریہ چشتیہ سلطانیہ کے خلیفہ حضرت مستان بابا مقدس اللہ نورانی بھی بروڑا سے تشریف لائے ہوئے. ماشاءاللہ یہ نورانی محفل ہے اور ہمارے حضرت قبلہ مولانا پیر فیضل باپو بھی تشریف لائے ہوئے اور تمام بزرگ تمام اور بھی عاشقان اولیاء تشریف ہے. اور یہ جو آپ حضرت دیکھ رہے ہیں محمد باپو جو یہاں برسوں سے حضرت قبلہ مستان بابا کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ سرکاروں کی مہربانی ہے کہ مجھ خاکسار کو مجھ ناچیز کو بھی یاد کر لیتے ہیں اور میں بھی آ جاتا ہوں. اور میرے عزیزوں ایک بات خاص رکھیں ایک بات خاص سن لیں میری کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور دنیا والے جو سرزمین پر ہزاروں لاکھوں اولیاءوں کے عاشق ہیں جو اولیاءوں کے مزارات پر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے یا پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے وہ اپنے فون کے ذریعے ان بزرگوں کے مزار کی زیارت کر لیں. ہمارا مقصد یہی ہے. میں یہی میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد آپ کے ہاتھوں میں آپ بزرگان دین کے مزارات کا دیدار کر لیں. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ نورانی محفل ہے یہ نورانی محفل آپ تک پہنچائی گئی ہے. اور میں تمام ملت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کیجیے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پر ظلم ستم ہو رہا ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے اس ظالم کو نیست و نابود فرما دے. مسلمانوں کو بلندی عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما اور ظالم کو نیست و نابود کر دے ظالم کو زیر کر دے شیطان کو شکست دے دے. اور اے اللہ جو دنیا میں کہیں بھی ہمارے مسلمان جہاں شہید ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور جو زخمی ہیں اے اللہ تو ان کو مدد فرما دے ان کی غیب سے مدد فرما دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کے صدقہ طفیل میں اے اللہ جو تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں جو مظلوم ہیں جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اپنی طرف سے ان سے غیب سے مدد فرما دے. اس لیے کہ آج دنیا میں مظلوموں کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں غوث کا صدقہ پیش کرتے ہیں سیدنا احمد کبیر رفاعی کا صدقہ پیش کرتے ہیں بدی الدین زندہ شاہ مدار کا صدقہ پیش کرتے ہیں دادا گنج مشلاہوری کا صدقہ پیش کرتے ہیں سلطان الہند غریب نواز کا صدقہ پیش کرتے ہیں صابر کلیر کا صدقہ پیش کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کے صدقے طفیل میں اے اللہ مظلوموں کی دعا کو تو قبول فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم.